ویلکم بیک ڈیئر لسنرس. آج کے اس ناول کا نام ہے میرے بن جائیے اور اس کے رائٹر ہیں زید ذوالفقار. ان کے ناولز بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ان کی یہ سویٹ سی لو سٹوری بھی بہت پسند آئے گی. تو چلیں آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں. رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی خبر بعد میں آئی تھی، پہلے اس کے آنے کی خبر آئی تھی. ابھی شام ہی میں عمر صاحب نے فون کر کے دبئی میں مقیم اپنے بھائی کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی ہی تھی کہ ان کے ہاں رمضان ایک دن پہلے شروع ہو چکا تھا. ان ملکوں میں چاند نظر آنے کی خبر دیکھی تو انہیں فون ملا لیا اور انہوں نے آگے سے یہ خبر دے دی. کیا سچ میں؟ وہ ابھی تک بے یقین تھے. اتنے سالوں بعد وہ تو کہہ کر منتیں کر کر کے بھی تھک چکے تھے اور اب تو انہوں نے کہنا بھی چھوڑ دیا تھا. جی بھائی صاحب، بالکل ٹکٹ بھی ہو چکی ہے اور انس کل شام میں آپ کے پاس ہوگا. اب یہ پتہ نہیں کہ آپ رمضان کا چاند پہلے دیکھیں گے یا میرے بیٹے میرے چاند کو پہلے دیکھیں گے. ان کی بات پر وہ مسکرائے لیکن ذرا اداس سے، پھر ساتھ ہی بولے تم بھی آ جاتے نا ساتھ. ان کی بات پر ذرا کی ذرا خاموشی ہوئی تو وہ پھر سے بولے، عمار یار اب تو تیری صورت بھی بھولنے لگا ہوں، آ جاؤ نا تم. بھائی جان روز تو ویڈیو کال کرتا ہوں آپ کو نا. ادھر سے پوچھا گیا تو وہ بولے، تیرے اور میرے درمیان یہ سکرین آ جاتی ہے چھوٹے بھائی، میں تجھے دیکھ ہی نہیں پاتا، بس دیکھتا رہ جاتا ہوں، تو نظر تو نہیں آتا نا. بھائی صاحب اچھا آپ اداس مت ہونا، میں بھی آ جاؤں گا. ان کی بات پر وہ سانس بھر کر رہ گئے تھے. 20 سال میں پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ کبھی واپس نہیں آؤں گا سے وہ میں واپس آ جاؤں گا پر آ چکے تھے. اچھا چلو تیری مرضی، باقی تیرا بیٹا وہ تو میرا بیٹا ہے، اب اپنے گھر آ رہے تو پریشانی کیسی. وہ کال کٹ گئی لیکن وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، بیگم کو آواز دینے سے پہلے تک. کیا انس؟ ہاں بالکل، عمار کا بیٹا انس. مجھے پتا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا واقعی وہ. ان کی بات پر وہ سانس بھر کر رہ گئے اور پھر بولے، ہاں یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا. وہ آ جائے گا، سامان رکھ کر کہے گا سلام تایا ابو، تبھی مجھے یقین آئے گا. ان کی بات پر ان کی بیوی فاطمہ بھی کافی خوش تھی. چلو شکر ہے کہ آنکھوں کو بھی ایک نیا چہرہ دیکھنے کو ملے گا. یہاں تو آپ ہیں یا 3 میرے اپنے بچے، کئی سال ہو گئے ہوئے کسی اور کو دیکھے ہوئے. ذرا جو ذائقہ بدلنا ہو تو پھپھو اماں اور ان کی وہ نرس شمیم. ہائے کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میری آنکھوں میں تو موتیا اتر آئے گا یہی 6-7 چہرے دیکھ دیکھ کر. اپنی بیگم کی بات پر وہ ذرا دھیمے سے ہنسے. اچھا اور وہ تمہاری بھابھی صاحبہ اور ان کی خاندان وہ لوگ کہاں گئے؟ آئے ہائے آپ کیوں ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. ارے میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے آخری بار کب دیکھا ہے ان میں سے کسی کو؟ یہ چند قدم دور ہے لیکن حقیقت میں 7 آسمان دور ہیں وہ لوگ مجھ سے. بیگم کی بات پر وہ چپ ہو کر رہ گئے تھے. مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ان سے، لیکن میں یا آپ یا میرے بچے انہیں نظر آ جائیں تو انہیں تو آنکھوں کی بیماری لگ جاتی ہے، اس لیے تو کالے چشمے لگائے رکھتی ہیں وہ لوگ، باقی سب کو بھی لگوائے رکھتی ہیں. بات کرتے کرتے وہ بیڈ سے اٹھی اور پھر بولی، اچھا چھوڑیں ان کو، دفع کریں ان باتوں کو. میں ایمان اور افنان بیٹیا کو بھی بتا کر آتی ہوں، وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گی. کون؟ انس؟ ہم تمہارے عمار چاچو کا بیٹا انس. مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یوں اچانک سے وہ کیوں واپس آ رہا ہے. فاطمہ بیگم کے بتانے پر ایمان خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہی. تبھی افنان نے ہی ان سے باتیں پوچھنا شروع کی. لیکن امی انہیں کیا آفت آن پڑی ہے اچھا بھلا دبئی چھوڑ کر یہاں آنے کی؟ آرام اور سکون سے وہیں رہیں، بلکہ ہو سکے تو ہمیں بھی بلوا لے وہاں پر. یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ بلوا ہی نہ لے کہیں. ساتھ لیٹے
امان نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ ساری زندگی گزر گئی یہ سنتے سنتے کہ ہمارے ایک چاچو ہیں، وہ باہر رہتے ہیں، کافی امیر ہیں، بزنس مین ہیں، مگر فیض کیا ملا ان سے ہمیں۔ اس کی بات پر امی نے اسے گھورا اور پھر کہا، یہ جو گھر سارے کا سارا تم لوگوں کو مل گیا ہے نا، وہ اسی لیے کہ اس نے اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے بڑے بھائی کو، اور ساری زندگی کے کچھ لگتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ کیا تو 90 میں لگ چکا ہے؟ نہیں، اس سے یہ پوچھیں کہ اس سال میں یہ کون سی سپلی لے گا فرسٹ ایئر میں؟ سارا دن تو اس کے ہاتھ میں سے فون نہیں ہٹتا اور کتاب تو پکڑائی دکھائی نہیں دیتی۔ ایمان نے بھی پیچھے سے لقمہ دیا اور مڑ کر اسے دیکھا، مگر وہ چپ رہا۔ پورے گھر میں بس وہ ایک اسی سے تو دبتا تھا۔ اچھا چھوڑیں امی، مدعے کی بات تو رہ گئی۔ افنان نے ان سب کو بدمزگی سے دیکھ کر کہا، یہ بتائیے کہ جناب انس عمار کا ڈولا یہاں کیوں اترا ہے؟ کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے اس کے یہاں آنے سے؟ امی نے اسے ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ تبھی امان نے پیچھے سے لقمہ دیا۔ میں بتاتا ہوں امی، انہیں کیا ڈر ہے؟ انہیں یہ ڈر ہوگا کہ ان کی حصے کی روٹیاں ہم کہیں انس کو نہ کھلا دیں۔ چھوٹے بھائی کی بات پر وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ کیا کہا؟ انس؟ ارے وہی عمار کا بیٹا۔ ساجدہ خاتون نے ایسا منہ بنایا گویا کڑوا بادام چکھ لیا ہو۔ آخ تھو، اما آپ بھی حد کرتی ہیں۔ میں نے اتنے دنوں بعد دل سے یہ کیما کریلے بنایا تھا، تم نے پہلا لقمہ لینے سے پہلے ہی اسے حرام کر دیا۔ جاؤ، میں نہیں کھاتی۔ انہوں نے سالن سے بھری پلیٹ پرے کی تھی۔ ایسے نہیں کہتے، بہت بری بات۔ اماں بری باتیں تو ہو چکی۔ ارے تمہیں کیا اس سے؟ جو بھی آئے بلا سے آئے۔ ہاں تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، میری بلا سے وہ جو آئے، میری جوتی کو پرواہ ہے نا؟ پھر تو کھانا کیوں چھوڑی یہ بتا؟ بس اماں، دل نہیں کرا میرا کھانے کو۔ اماں نے پلیٹ واپس ان کے سامنے کھسکا دی تھی۔ اسی لیے تو بتایا تمہیں کہ دیکھوں تو صحیح کہ کیا کرتی ہو۔ جو دھڑلے سے کہہ دیتی ہو کہ میری طرف سے وہ سب بھاڑ میں جائیں، تو سچ مچ کہتی ہو یا ویسے ہی؟ اماں کی بات پر وہ چپ رہی۔ تبھی اماں نے کہا، دیکھو ساجدہ، جو مجرم ہے اسے نظروں کے سامنے ناک کے نیچے رکھ لیا، اب وہ جو 3 میں نہ 13 میں، اس سے کیسی دشمنی؟ اماں بس کریں، آپ پھر سے شروع ہوگی؟ نہیں ساجدہ، میں شروع نہیں بلکہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ 20 سال ہو چکے ہیں، اب بس جانے دو نا۔ بات کرتے کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ساتھ کہا، اچھا اب کھانا تو کھا لو۔ مگر وہ بنا جواب دیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں اس وقت اپنے مشترکہ روم میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ یار، میں سوچ رہی تھی کہ اب اچھے خاصے ہینڈسم ہے انس بھائی، تو کیا وہاں لڑکیوں کی بھی کمی نہیں ہوگی انہیں؟ باپ کا جمع جمایا بزنس ہے، پیسے کا مسئلہ نہیں، سٹڈیز بھی کمپلیٹ ہے، پھر وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں، اور وہ بھی لامحدود وقت کے لیے؟ افنان نے اپنی بڑی بہن ایمان کی طرف کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں بند کی لیٹی تھی، زور سے اس کے سر کے نیچے سے دبی کوہنی کھینچی اور کہا، بتاؤ ناپی، تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے افنان، اور اس میں دیر تک بس الو اور ڈریکولا ہی جاگتے ہیں۔ ایمان کی بات پر افنان نے منہ بنایا۔ کیا آپی، امی تو اس ٹاپک پر بات بھی نہیں کری، وہ تو ابھی سے کل کے مینیو کو لے کر تیاریوں میں لگ چکی ہیں۔ ہاں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم سونے کی تیاری کیوں نہیں کر رہی؟ ایمان کی بات پر وہ چپ رہی۔ دیکھو سو جاؤ، ورنہ صبح جب میں تمہیں جگاؤں گی نا تو تم کہو گی کہ ابھی ہی سوئی تھی۔ ارے مجھے کیوں پرواہ ہونے لگی؟ کون آتا ہے کون جاتا ہے میری بلا سے؟ اماں کی تو عادت ہے جان جان کر ان کے گھر کی خبریں مجھ تک پہنچانا، پتہ نہیں کیوں مجھے ہر وقت جلانے تپانے پر تلی رہتی ہے۔ شہاب صاحب نے کتاب سے نظریں ہٹا کر پہلو میں بیٹھی جلی کٹی بیوی کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ماں ہے آپ کی؟ بس کریں آپ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کی ماں ہے اور میری تو۔ انہوں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی۔
تو جواب میں وہ بھی چپ رہے. جانتے تھے کہ جب تک ان کی بیگم اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالیں گی انہیں نیند نہیں آئے گی. اور آپ کو پتا ہے انہوں نے کبھی میرے گھر کی کوئی بات کی ہوگی یا میرے کسی معاملے پر یوں نظر رکھی ہوگی؟ ہرگز نہیں. ہم مرے یا جیے ان کی بلا سے. فاطمہ تو خیر 3 میں نہ 13 میں. اس کی اولاد میں سے کسی کو میرا کیا خیال ہے؟ پھر اماں کہتی ہیں کہ میں سب کچھ بھول جاؤں. ارے ایسے کیسے؟ انہوں نے کیا بھلا دیا؟ بھلایا ہوتا تو ان کے بچے مجھے دیکھ کر یوں آنکھیں نہ دکھاتے. اور وہ بڑی والی تو خیر سے جب سے پڑھ لکھ گئی ہے اور اچھی جاب مل گئی ہے وہ تو اور ہی ہواؤں میں اڑ رہی ہے. اور وہ چھوٹی سانڈ عجیب سی. سلام دعا تو بعد کی بات ہے، اسے تو میرا نام بھی نہیں آتا ہوگا. اور وہ لڑکا لم چوچو سا، نخرے ہی نخرے. ارے بیگم اب مدعا کیا ہے یہ بتائیں؟ شہاب صاحب نے تنگ آ کر پوچھا. وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہ گئی. آپ کو ان کی پرواہ نہیں، ہمیں پتا ہے. آپ کی بلا سے وہ مرے یا جیئیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کی بار بھی وہ چپ رہی تو انہوں نے کہا، ساجدہ خاتون سو جائیے، اماں سے میں بات کروں گا، وہ پھر سے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی. ایسے ہی رات دبے پاؤں آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی. اونچی دیواریں پھلانگتی، رکاوٹیں سر کرتی اور ہر چیز کو گاڑھا سیاہ اندھیرا پہناتی خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھی. ستاروں سے بھرا آسمان بھی چپ سادے ہوئے اس کی کارستانیاں دیکھ رہا تھا. اسی رات کے گہرے اندھیرے نے اس کھڑکی کو بھی پار کرنا چاہا پر اندر روشنی نے اسے ایک دم خبردار کہہ دیا. وہ وہیں دیوار سے لپٹ گیا. رات کی ٹھنڈی سی ہوا کھڑکی میں لٹکے پردوں کو ہولے سے جھلا رہی تھی اور سامنے بیڈ پر وہ عورت بیٹھی تھی، 38 سالہ، جوانی کی آخری حد پر کھڑی، پیری کو ہاتھ بڑھا کر تھامنے کو تیار. اس کے بال کاندھوں پر ڈھلے ہوئے تھے اور سیاہ زلفوں میں کہیں کہیں سفیدی بھی آ چکی تھی. بدن کی کھال اب تھکن کا شکار تھی. سر جھکائے وہ اس کارڈ کو لیے بیٹھی تھی. وہ پرانا بوسیدہ سا کارڈ، کئی سال پرانا، جس پر لکھا تھا، سالگرہ مبارک ہو سجدہ. اس پر لکھے حروف بھی جیسے بوڑھے ہو رہے تھے اور وہ خاموش سی ان لفظوں کو دیکھ رہی تھی. ابھی شام میں ہی تو اماں نے اسے بتایا تھا. اور ان کی بات سن کر وہ ذرا کی ذرا تھمی تھی. ان کا ہاتھ کانپا تھا اور اس گلاس میں بھی حرکت پیدا ہوئی تھی. وہ چند لمحے اور پھر وہ سنبھل گئی. اچھا وہ آ رہا ہے کیا؟ چلے خیریت سے آ جائے. بات کر کے وہ سنبھل تو گئی پر اس کی ماں ہی تو تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ ایک پل میں کہاں سے گزر کر آ چکی ہوگی. اس کا بیٹا ہے تو اس کے نقش ہی ہوں گے نا. ہائے مجھے تو اب اس کی صورت بھی ڈھنگ سے یاد نہیں. وہ چپ چاپ اماں کی باتیں سنتی رہی، جیسے اب چپ چاپ ان لفظوں کو دیکھتی جا رہی تھی. کچن میں امی پراٹھے بنانے میں مصروف تھی. ساتھ ہی چولہے پر سالن گرم ہونے کو رکھا گیا تھا. ایمان نے آخری نوالا لیا اور سامنے بیٹھی اپنی چھوٹی بہن افنان کو دیکھا. وہ پراٹھا اور سالن کی پلیٹ سامنے رکھے نیند میں اونگ رہی تھی. ایمان نے زور سے اس کے سامنے اپنے ہاتھوں سے تالی بجائی تو وہ چونک کر جاگی. اب تمہیں بہت نیند آ رہی ہے نا، اور تم ساری رات جا کر کہانیاں لکھا کرو. یہ کہہ کر وہ برتن اٹھا کر اندر آئی اور امی سے پوچھا، کیوں تشدد کرتی ہیں آپ اس پر؟ پتہ تو تھا نا کہ آپ کو وہ ابھی ہی سوئی تھی. ہاں تو کیا کروں، سوئی کیوں تھی ابھی؟ چڑیلوں کی طرح ساری رات جاگتی ہے اور پھر دن چڑھے تک سوتی رہتی ہے. کیا یہ انسانوں والے کام ہے؟ اور میں اس کی نوکرانی ہوں کیا کہ 12 بجے یہ محترمہ جاگ کر مجھے حکم دے کہ ناشتہ بنا دو اور میں اس کی تعمیل میں لگ جاؤں؟ امی کی باتیں سنتے وہ پانی پینے لگی. اسے چاہیے کہ سب کے ساتھ اٹھے، کھائے پیے، پھر چاہے جو مرضی کرے، سو جائے یا دفع ہو جائے. آپ ہی امی مجھے بعد میں بھی سونے نہیں دیتی. افنان نے باہر سے ہی آواز لگائی تھی اور یہ کہتی رہتی ہیں، اب برتن دھو دو، اب صفائی، اب یہ کرو، اب وہ کرو. ان دونوں امی اور بہن کی باتیں سنتے ایمان باہر آئی تھی. شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے چادر لینا شروع کی. دیکھو افنان ڈیئر، یہ تمہاری پرسنل چوائس تھی. میں نے کہا تھا کہ تم آگے سٹڈیز کو کنٹینیو کرو، ایم فل میں ایڈمیشن لے لو. تمہیں ہی پڑھائی سے چڑھ ہے تو اب بھگتو، تم بنو گھر کی سگڑ لڑکی. لو بھلا، کتابوں اور پڑھائی میں بھی کبھی کسی نے سکون پایا ہے؟
ایمان نے اس کی بات سنی اور اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا. سکون کتابوں میں بھی نہیں، سکون صبح صبح اٹھ کر ناشتے میں بھی نہیں. شاید پھر ہمارے وزیر اعظم ٹھیک کہتے تھے کہ سکون تو بس قبر میں ہی ہے. ابو نے بھی کمرے سے باہر نکلتے اس کی بات سنی. ایمان نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور پھر سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی. بلڈ پریشر تو آپ کا بالکل ٹھیک ہے آج، بس شوگر تھوڑی بڑی ہوئی ہے. کیا آپ نے مٹھائی کھائی تھی کل؟ نرس شمیم نے ان کو دیکھا اور پھر پوچھا. ساتھ ہی وہ انجیکشن بھرنے لگی. ارے نہیں، کہاں، ابھی تو بس ایک میٹھی سی خبر سنی ہے، مٹھائی کی ضرورت ہی نہیں. اچھا تو مجھے بھی بتائیں نا وہ خبر کون سی ہے؟ نرس کی بات پر اما نے مسکرا کر اسے دیکھا. ارے وہ خبر پوری کی پوری دکھاؤں گی تمہیں شام کو، دیکھ لینا. اچھا اما جی، ویسے کون آ رہا ہے شام کو؟ شمیم نے انجیکشن لگاتے ہوئے ساتھ ہی ان سے پوچھا تھا. بس ہے کوئی، ایک امید اچھے دنوں کی. ارے اماں جی پہلیاں بھجوانا بند کریں، مجھے نہیں پسند ایسی گول مول باتیں، ویسے بھی مجھے گول شیرمال ہی پسند ہے. نرس شمیم ہنستے ہوئے بات کر کے ان کے پاس بیٹھی تھی. بتائیے نا، آپ کون آ رہا ہے آپ کے گھر شام کو؟ باہر والے. اماں نے اسے کہا تو وہ بولی. کیا سچی؟ میرا مطلب. ہاں بالکل شمیم. اماں نے دھیمے سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا. میرے مرحوم بھائی کی اولاد. ہائے، قاسم بھائی اسے دیکھنے کی خواہش رکھے رکھے ہی اس دنیا سے چلے گئے. اور اس بد نصیب کی بد نصیبی تو دیکھ کہ باپ کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکا. ٹکٹ ہی نہیں ملی، اور ایک ہفتے کے بعد کی ملی تو کہتا ہے اب کیا کروں گا آ کر. اچھا اماں جی، کیا وہ آپ کے سگے بھائی تھے؟ ہاں تو اور کیا، 2 ہی تو بہن بھائی تھے ہم. میں بیوہ 2 بچیاں لے کر واپس میں کے آئی تو میری بھائی کی گود میں پہلے سے 2 بچے تھے. میں ان چاروں کی ماں بن گئی، بھائی صاحب باپ بن گئے. میری 2 بچیاں ان کی زیادہ سگی تھی اور ان کے سگے میرے اپنے تھے. عمر کی شادی ہوگی فاطمہ سے تو میں نے ساجدہ کی بھی شادی کر دی. تو کیا ساجدہ بھاجی کے شوہر گھر داماد ہے؟ شمیم نے پوچھا تو وہ بولی. شہاب تو میرا بیٹا ہے، میری دوست کا بیٹا تھا. دونوں میاں بیوی ایک حادثے میں چل بسے تو میں اسے لے آئی. وہاں رہنے دیتی تو جائیداد کے ساتھ ساتھ سب اس کو بھی مار ڈالتے. بس میں نے اپنی ساجدہ اسے دیکھ کر اسے اور اپنا بیٹا کر لیا. یہ جتنی زمینیں جائیدادیں ہیں، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ سب اسی کا تو ہے. یہی کیوں رہے پھر وہ؟ کسی اور علاقے میں بھی تو جا سکتے تھے نا وہ اماں جی، کسی اچھے سے علاقے میں. شمیم نے پھر سے بات کہی تو وہ بولی. میں تو کبھی نہ چھوڑوں اپنے ماں باپ اور مرحوم بھائی کا گھر. جب میں نے نہیں چھوڑا تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑا. اب بھائی صاحب کا پورشن عمر کے خاندان کے پاس ہے اور میرا سب کچھ ان کے پاس ہے. ویسے اماں جی ایک بات تو بتائیں، جب آپ کی بھائی سے اتنی بنتی تھی، یہ سب رہتے بھی ایک ساتھ تھے، تو اب ایک دوسرے سے اتنے دور کیوں ہیں؟ اماں نے اس کی تجسس سے مٹکتی آنکھوں کو غور سے دیکھا اور پھر گھورتے ہوئے کہا. تو اپنا کام کر، زیادہ شوخی نہ ہوا کر میرے ساتھ. لو، میں تو بس آپ سے ایک بات پوچھی تھی نا. شمیم نے بھی منہ بنا کر کہا. اچھا چل جا، میرے نماز کا وقت ہو چکا ہے. ایمان سب کو خدا حافظ کہہ کر جب باہر آئی تو ارمان کالج بس کے انتظار میں کھڑا تھا. کیا ہوا، آج بھی لیٹ؟ ہاں جی بالکل، آج بھی اور کل بھی لیٹ ہوگی اور اس سے اگلے دن بھی. اب میں کس زبان میں کہوں کہ میری بات سنی جائے؟ پلیز مجھے بائک چلا لینے دیا کریں، یہ روز روز کے فساد سے جان تو چھوٹے. نہیں ارمان، بالکل بھی نہیں. پھر کب بتائیں؟ ہاں، قیامت سے ایک دن پہلے مجھے بائک چلانے کی اجازت ملے گی؟ اس نے تنگ آ کر پوچھا. تبھی برابر کے گھر کا گیٹ کھلا اور ایک چمچماتی گاڑی باہر نکلی. ایمان نے مڑ کر دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شاہزیب اسے ہی دیکھ رہا تھا. ایک نخوت بھری نظر اس پر ڈالی، گلاسز پہنے اور اپنی گاڑی آگے بڑھا لی. اس کا تو ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہوتا. ارمان تھوڑا سا ہنسا تھا. ہاں تو کیا کرے، لاکھوں کی گاڑی میں ہزاروں کا سوٹ پہن کر بیٹھا کروڑ پتی بندہ ایٹیٹیوڈ بھی نہ دکھائے تو کیا کرے. تبھی کالج کی بس آئی تھی. ارمان جلدی سے بھاگا اور اس میں سوار ہو گیا. وہ اس کے غائب ہوتے ہی چلنے لگی تھی. بڑی سڑک پر قدم رکھتے ہی وہ گاڑی نظر آئی جو ایک طرف پارک تھی.
وہ آگے بڑھی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دن بڑی جلدی میں گزر گیا تھا، شاید اسے بھی شام کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ شام میں جب عمر نظامی کے پورشن میں خوب اٹھا پٹخ جاری تھی، امی بار بار ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ کھانا، ہاں چاول سالن، اور وہاں میٹھا بھی۔ ارے یہ لڑکیاں کہاں رہ گئی؟ امی کی باتوں پر باہر بیٹھا ارمان طنزیہ ہنسا تھا۔ پرائم منسٹر آ رہا ہے کیا؟ پھول پتیاں بھی لے آؤں امی نچھاور کرنے کو، اور ہار بھی؟ تم نہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، امی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اور دوسری طرف ابو اس مہاراجا کو لینے ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بہنیں پاس کے سٹور تک کچھ سامان لینے گئی تھی۔ واپسی پر کالونی کے گراؤنڈ سے جاگنگ کر کے آتا ہوا شہزیب نظر آیا۔ وہ دوڑتا دوڑتا ان سے آ کر ملا تھا۔ لگتا ہے آپ لوگوں کے گھر کوئی خاص مہمان آنے والا ہے، بڑی تیاری شاریاں ہو رہی ہیں۔ ہاں تو آپ سے مطلب کوئی؟ وہ افنان سے بات کر رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ایمان بولی تو اس نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ تم سے بات کی میں نے؟ ہاں تو میری بہن سے کیوں بات کر رہے ہو؟ میری مرضی، اسے کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اسے اعتراض ہے کہ تم اس سے بات کیوں کر رہے ہو۔ وہ دو بدو بولی اور افنان کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ کہو افنان اس سے کہ تم سے بات نہ کرے۔ ہاں مجھ سے بات نہ؟ ارے کیوں بھائی؟ ایک دم وہ کہتے کہتے رکی اور شہزیب زور سے ہنسا۔ پھر اس نے ایمان کو دیکھا اور ہنستے ہوئے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ کیا آپا، ہر بار پنگا لینا ضروری ہے کیا؟ کیا مطلب پنگا میں نے لیا ہے کہ اس نے؟ گھمنڈی کہیں کا۔ اور اس کا بھی قصور نہیں، اگر اتنا کڑوا نہ بولے تو ساجدہ آنٹی کا بیٹا کون کہے گا اسے؟ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ گھر کے گیٹ پر وہ پہنچی تو پیچھے ہی ایک ٹیکسی آ کر رکی تھی۔ لو فائنلی، افنان مسکرائی، پچھلا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ جی ہاں بالکل وہی جس کا انتظار تھا، وہی شاہکار۔ السلام علیکم۔ وہ گلاسز اتار کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ڈرائیور اب سامان نکال رہا تھا۔ ایمان نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا، اپنی گہری سبز آنکھوں سے مسکراتا ہوا۔ انس عمار، اس کے چاچو کا اکلوتا بیٹا۔ اس شام کھانے کی میز پر سبھی گھر کے لوگ موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر عمر صاحب بیٹھے تھے، ان کے دائیں طرف انس بیٹھا ہوا تھا اور اس کے برابر میں ارمان۔ بائیں طرف فاطمہ بیگم موجود تھی اور ان کے برابر میں دونوں لڑکیاں بیٹھی تھی۔ میرے بھائی کو بھی ساتھ لے آتے بیٹا تم۔ تھا ابو، میں نے بہت زور لگایا، بار بار کہا کہ ابو میں آپ کی بھی ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں، دونوں باپ بیٹا اکٹھے ٹریول کریں گے، پر وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ تم جاؤ میں بھی آ جاؤں گا، تم جاؤ میں آ جاؤں گا۔ انس کی بات پر وہ چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ بیٹا یہ بھی لو نا۔ فاطمہ بیگم نے بریانی کی ٹرے اس کی طرف بڑھائی تو وہ بولا، بس آنٹی میں تو فل ہو چکا۔ کیا ابھی سے؟ ارمان نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ 12-14 گھنٹوں میں بننے والے کھانے کو 12-14 منٹ تو دیں انس بھائی۔ یار کھانا تو یہی ہے نا، کون سا بھاگے جا رہا ہے؟ تراویح کے بعد ایک اور شفٹ لگا لوں گا۔ انس کی بات پر فاطمہ بیگم مسکرا کر بولی، ہاں بالکل انس بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جیسے مرضی رہو اور جیسے مرضی کھاؤ پیو۔ لو اماں، تمہیں کل سے محبت کے ابال اٹھ رہے تھے نا، یہ ہے محبت؟ 4 گھنٹے ہو چکے ہیں اسے آئے ہوئے، دادا کی سگی بہن کو سلام کرنے کی ہمت تک نہیں ہوئی ابھی تک اس میں۔ اماں عشاء کی نماز پڑھنے کی اٹھی تھی جب ساجدہ خاتون نے اندر آ کر ان سے کہا، ہاں جیسے تم نے اپنے گھر کے دروازے تو کھول ہی رکھے ہیں نا ان کے لیے، وہ سلام کرنے آتا اور تم تو سلامتی بھیج ہی دیتی اس پر۔ اماں گھر آئے مہمانوں سے کیسے پیش آتا ہے یہ مجھے خوب آتا ہے، بھلے وہ میرے دشمن کیوں نہ ہو۔ اچھا، ارے رہن دو بیوی، دیکھی ہے میں نے تمہاری مہمان نوازی۔ ابھی شب برات پر ہی وہ افنان آئی تھی نا چاول لے کر، کیسے لتاڑا تھا تم نے اسے، اس سب کے بعد تو اس بچے کا مذاق کیوں اڑاتے یہاں بھیج کر؟ اماں کی بات پر ساجدہ بیگم انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے ہی منع کر دیا تھا فاطمہ کو، میں خود مل آؤں گی اس سے،
کوئی ضرورت نہیں اسے گھر بلا کر تماشا کرنے کی۔ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ کیا میں تماشے لگاتی ہوں؟ سائدہ خاتون زور سے بولی تو اماں بی نے ہاتھ سے دفع کرتے ہوئے کہا، ارے جاؤ بی بی، اب نئی جنگ مت کھولو، میری نماز کا وقت ہے اور تراویح بھی پڑھنی ہے، جاؤ تم بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو دو گھڑی۔ اماں کی بات سن کر سائدہ بیگم پیر پٹختی وہاں سے چل پڑی۔ بیٹا خیریت سے پہنچ گئے؟ جی ابو الحمدللہ میں بالکل خیریت سے پہنچ چکا ہوں۔ وہ ٹیرس پر ٹہلتا فون پر اپنے باپ سے بات کر رہا تھا۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بتاؤ کہ سب ٹھیک ہے نا وہاں پر؟ جی ابو بالکل، سب بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا پہلے اس گھر کے بیٹے آپ ہیں، آپ کو مجھ سے پہلے قدم رکھنا بنتا ہے ابو، وہ مجھ سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ انس کی بات سن کر وہ چپ رہے۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ ٹھیک ہے نا؟ میڈیسن لی تھی؟ ہاں میں نے لے لی ہے۔ دیکھیں ابو، مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ نے، کم از کم دوائی تو وقت پر لیں گے نا آپ؟ ارے ہاں بابا، کہہ رہا ہوں نا کہ لے لی ہے۔ گڈ، یہ اچھی بات ہے۔ انس مسکرایا، پھر کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کبھی نہیں پوچھیں گے۔ پھوپھو اماں سے ملے آپ؟ نہیں، تائی امی کہہ رہی تھی کہ وہ خود ملنے آئیں گی۔ صحیح، چلو ٹھیک ہے، پھر میرا سلام کہنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال بند کر دی تھی۔ مگر کیوں؟ میرا کمرہ ہی کیوں؟ ارمان نے غصے سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اور کیا کروں؟ مہمان کو ڈرائنگ روم میں سونے کا کہوں؟ اماں مجھے نہیں پتا، میری بلا سے جہاں مرضی سلائیں، باتھ روم میں سلائیں، لیکن میرا کمرہ بالکل نہیں۔ ارمان بیٹا ایسے نہیں کرتے، انہوں نے سختی سے کہا۔ وہ سن لے گا تو کیا سوچے گا کہ کتنے تنگ دل ہیں ہم؟ اماں کی بات سن کر وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ ویسا بیٹا بس کچھ دنوں کی بات ہے نا، بہنوں کے ساتھ روم شیئر کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ باپ کے ساتھ سو جاؤ، میں لڑکیوں کے ساتھ رک جاتی ہوں۔ ارے نہیں اماں، معاف کریں مجھے، ابو کے خراٹے تو میں برداشت بالکل نہیں کر سکتا، میں ڈرائنگ روم میں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ تکیہ اٹھا کر نکل گیا اور وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اف، اس لڑکے کا غصہ، یہ لڑکا تو کسی دن میرا بی پی ہائی کروا کر ہی دم لے گا۔ اس کے جاتے ہی اماں نے یہ سوچتے ہوئے سر جھٹک دیا تھا۔ ارے کسی اور سے کیا گلہ کروں میں؟ میری تو اپنی ماں بھی میرے ساتھ نہیں، ہر وقت مجھے ہی تانے دیتی رہتی ہے، ایسے جیسے پتہ نہیں میں کوئی جلاد ہوں۔ ہاں، وہ بڑبڑا رہی تھی اور پاس بیٹھی سجدہ بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ تبھی باہر سے نماز پڑھ کر آتے شاہزیب نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا امی؟ ہاں کچھ نہیں، جاؤ تم جا کر سو جاؤ۔ لیکن اب پھر بھی امی، کل سے دیکھ رہا ہوں آپ بہت چڑچڑی ہوتی جا رہی ہیں، خیریت تو ہے نا؟ نہیں ہے خیریت، پاگل ہو چکی ہوں میں، جاؤ جا کر مجھے پاگل خانے میں داخل کروا کر آ جاؤ، جسے دیکھو مجھ میں سے ہی کیڑے نکال رہا ہے۔ ماں کی بات سن کر شاہزیب بھی حیران رہ گیا تھا۔ امی، اب میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ شاہزیب جاؤ جا کر سو جاؤ، پھر صبح سحری میں بھی اٹھنا ہے، جاؤ نا، سجدہ نے رسان سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور وہ ان دونوں کو حیرانی سے دیکھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس سب سے؟ کوئی بھی پرانا زخم پھر سے تکلیف نہیں دے رہا سجدہ تمہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ اور ہاں، اب آپ کو بھی یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جو گزر چکا وہ ماضی ہے، آپ اسے بدل نہیں سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سجدہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ساجدہ بیگم اس کی بات سن کر چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ چلے اٹھے، آرام کر لیں، صبح سحری میں اٹھنا مشکل ہو جائے گا پھر آپ کے لیے۔ گڈ نائٹ۔ فاطمہ بیگم جب وہ فون سن کر کمرے میں آئی تو عمر صاحب سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ سنیں، فہمیدہ کا فون تھا اور وہ لوگ کل آنا چاہ رہے ہیں افنان کو دیکھنے کے لیے۔ اچھا، 2 ہفتے سے آج کل کرتے انہیں پہلے رمضان کو ہی آنی کی پڑ گئی؟ ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ رمضان میں رشتے دیکھنے کے لیے آنا منع ہے کیا؟ بیگم کے سوال پر وہ چپ ہو گئے تھے۔ بس میری تو دعا ہے عمر صاحب کہ انہیں میری بیٹی پسند آ جائے،
قسم سے اب تو میں تھکنے لگی ہوں. 11,000 کا نوٹ ہوگا جو کل میں فہمیدہ کو دوں گی, اور جو بیلنس اور آنے جانے کے مارٹتی رہتی ہے مجھ سے وہ الگ سے ہوں گے. اللہ کرے میری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں. آمین کہتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی. سنیں, میں کہہ رہی تھی کہ اگر وہ اسے پسند کر جاتے ہیں تو پھر جلدی سے منگنی کر لیں گے. ٹھیک ہے. ان کی بات سن کر وہ ذرا خاموش رہی اور پھر بولی, ویسے عمار سے بات ہوئی آپ کی؟ کس بارے میں؟ ارے وہی عمر صاحب نا, اسی بارے میں. دیکھو فاطمہ, میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہوں گا, اس کے دل میں ہو تو اور بات ہے. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ عمر صاحب؟ وہ ایمان سے 3 سال چھوٹا ہے. افنان کے لیے بات کرتے تو یہ جھنجٹ. فاطمہ بس, میں نے کہا نا کہ میں پہلے بات نہیں کروں گا. ان کی بات کاٹ کر وہ ایک دم بولے تو وہ بھی چپ کر گئی تھی. یا اللہ, میں کیا کروں؟ اگر وہ 15-20 روزوں کے بعد آ جاتے تو روزے رکھنے سے مجھ میں کافی فرق پڑ چکا ہوتا. اب وہ پہلے ہی روزے پر آ رہے ہیں, اور اوپر سے آج کل میں اتنا کھانا بھی کھا رہی ہوں, اور میں کتنی موٹی ہو گئی ہوں نا. افنان پریشانی سے ایمان سے باتیں کر رہی تھی اور ایمان بنا جواب دیے اپنے کاغذات سمیٹنے میں لگی تھی. اور مجھے بتائیں نا, میں کل پہنوں گی کیا؟ کوئی ڈھنگ کا جوڑا بھی نہیں. تمہارے کپڑے بھی مجھے پورے نہیں آتے, ورنہ ایک سے ایک شاندار جوڑے ہیں آپ ہی. تم بھی چھٹی نہیں کر لیتی کل؟ میرا میک اپ کون کرے گا بتاؤ نا مجھے. اوفو افنان, ریلیکس. ایمان بولی تو اس کی ٹرین ایک دم رکی تھی. اور سنو, وہ کل آئیں گے, ابھی نہیں. سکون اور آرام سے سو جاؤ, کل کی کل ہی دیکھیں گے. ارے آپ ہی, میں کتنی پریشان ہوں, اگر میں انہیں پسند نہ آئی تو؟ ایمان کو اس کی آنکھوں میں تیرتے خوف پر ترس آیا تھا, مگر وہ کوئی جواب بھی نہیں دے سکی, کوئی دلاسا بھی اسے نہ دے سکی. تجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا سجدہ اس سب سے؟ کوئی بھی پرانا زخم پھر سے تکلیف نہیں دے رہا تمہیں؟ وہ انہیں نہ تو کہہ آئی تھی, لیکن وہ نہیں, پورا سچ نہیں تھا. وہ زخم جس کا نام محبت تھا کل سے ان کے خون سے رس رہا تھا. دل کے قبرستان میں دفن وہ پرانی یادیں بھوت بنی گھوم رہی تھی. سجدہ نے ایک لمبی سانس بھری. تمہارا دل تو چاہ رہا ہوگا نا کہ اسے دیکھو, اسے دیکھو, اسے دیکھو, وہ یہ چند قدم دور ہے. نہیں, بالکل نہیں. اس نے ایک دم سے نہ کرتے ہوئے کہا, بار بار نہ کہا. سانس لینا مشکل ہوا تو اس نے وہ کھڑکی کھول دی. دور تک پھیلے اندھیرے میں روشنیاں کھل گئی تھی. اس نے سامنے دیکھا تو ٹیرس پر کوئی تھا, کوئی سایہ سا. اس گھر کا مکین تو ہرگز نہیں تھا, تو کیا وہ وہی تھا؟ اس کا دل اپنی تال بھولنے لگا اور دھک دھک دھیمے پڑنے لگی اس کی دل کی دھڑکنیں. سحری کے بعد نماز اور ذکر سے فارغ ہو کر سبھی لوگ سو گئے تھے. ایمان جس وقت آفس جانے کے لیے اٹھی تھی تو سارے گھر میں سناٹا تھا. بس کمروں سے پنکھوں کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ تیار ہو کر باہر نکلی اور ڈرائنگ روم کے دروازے پر رکی. ارمان صوفے پر بے خبر سو رہا تھا. ارمان اٹھو, اس نے نزدیک جا کر ہلایا اسے. کالج کی چھٹی ہے کیا؟ آپا پلیز آج نہیں, آج تو چھٹی بنتی ہے نا, سونے دو, ویسے بھی میں دیش بدر ہوں آج. وہ منہ پر کشن رکھ کر پھر سے سو گیا تو وہ اسے چھوڑ کر باہر آ گئی. صبح پوری تیاریوں کے ساتھ طلوع ہو چکی تھی. چڑیوں کی چہکار, سورج کی کرنیں اور ہلکی سی ٹھنڈک. اس نے ایک لمبی سانس بھری کہ تبھی پڑوس والا گیٹ کھلا. اس کا اکڑو امیر ہمسایا اور اس کی چمچماتی گاڑی. اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے غور سے اسے دیکھا. وہ خاموش کھڑی رہی جب تک کہ کالج بس نہیں آتی نظر نہ آئی. آج ارمان نہیں جائے گا, انہیں بتا کر وہ بھی چلنے لگی. گلی پار کر کے بڑی سڑک پر آئی تو وہ گاڑی اس مخصوص جگہ پر کھڑی تھی. اسے آتا دیکھا دروازہ کھول دیا گیا تھا اور اس کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی پھر سے چل پڑی تھی. انس اس وقت نیند میں تھا جب دروازے پر ہلکے سے دستک ہوئی. اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی تو سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر 10 بج رہے تھے. تبھی دوبارہ دستک ہوئی اور وہ اندر داخل ہوئی. پھپھو اماں آپ؟ انس جلدی سے اٹھ بیٹھا. وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی. وہ جلدی سے بستر سے اترا. انہوں نے والہانہ انداز میں اسے اپنے سینے سے لگایا. آپ نے کیوں زحمت کی, میں خود آ جاتا نا آپ کے پاس. انہوں نے اسے غور سے دیکھا اور پھر دیکھتی رہی.
ایسے کیا دیکھ رہی آپ مجھے؟ قاسم بھائی کی بھولی صورت کھوج رہی ہوں تیرے چہرے پر. وہ تیرا باپ تو ہو بہو اپنے باپ کی طرح دکھتا ہے. تو لگتا ہے کہ ماں کے نقش لے کر پیدا ہوا ہے. ہائے پر تیری خوشبو، اس میں اسی کی خوشبو ہے، وہ ظالم جو پیچھے والوں کو 20 سالوں سے تڑپا رہا ہے. اماں کے پیچھے کھڑی نرس شمیم بھی غور سے اس کو دیکھ رہی تھی. وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لایا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گیا. کل تائی امی سے کہا کہ پھپھو اماں کو سلام کرنا ہے تو انہوں نے منع کر دیا. کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہی منع کیا ہے مجھے آنے سے. اب یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میرا تو فرض بنتا تھا نا آپ سے ملنے کے لیے. بس پتر، مجھے لگا کہ تجھے تیرے باپ نے دادی کہنا سکھایا ہوگا، پر تو بھی ان تینوں کی طرح ہی ہے، وہی پھپھو اماں. چل کوئی بات نہیں، جیتا رہے پتر. تو کچھ بھی بول، کیسے بھی پکار، بس تو جیتا رہے. ان کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. ان دونوں بھائیوں کی اولادوں نے اپنے ماں باپ کو انہیں یہی پکارتے سنا تھا تو وہ سب بھی یہی بلاتے تھے. چل تو اپنے باپ کی سنا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یاد نہیں کرتا ہمیں؟ ہم تو ہیں اس کی یاد میں رو رو کر اندھے ہونے والے ہیں اور اسے کوئی فکر نہیں. اماں کی بات پر وہ خاموش ہی رہا تھا. اچھا یہ بتا، اب کچھ دن رہے گا یہاں پر یا جلدی واپس چلا جائے گا؟ میں رکوں گا پھوپھو اماں، کچھ دن رکوں گا. ان کی بات سن کر انہوں نے محبت سے اس کے گال کو چھوا تھا. وہ 3 عورتیں تھیں جو رشتہ کروانے والی کے ساتھ آئی تھی، کافی موٹی موٹی سی. ان کا تعارف لڑکے کی بہن کے طور پر کروایا گیا تھا اور تیسری ان کی ممانی تھی. ماشاءاللہ خاندان بھر میں سب سے پیارا ہے ہمارا بھائی. اچھا اونچا لمبا ہینڈسم، جم کرتا ہے اور گلی میں نکلتا ہے تو سارے اسے ہی دیکھتے ہیں. افنان چائے کی ٹرے لے کر آئی تو وہ اسے دیکھنے لگی تھی. یہ کون ہے؟ آپ کی بڑی بیٹی ہے کیا؟ ارے نہیں، ماشاءاللہ یہی تو ہے میری بیٹی افنان. انہوں نے رشتے کرانے والی کو گھورتے ہوئے کہا. تصویر تو نے کوئی اور دکھائی تھی. وہ جلدی سے چائے کے کپ تھمانے لگی. ابھی پہلے چائے پیو پھر بات. فہمیدہ تو بڑی نا چول قسم کی ہے. تجھے پتا ہے نا کہ میرا بھائی کیسا سلم اور سمارٹ سونا سا لڑکا ہے. تو خود سوچ، یہ جوڑ ہے اس کا، یہ تو دور دور تک اس کی برابری نہیں کر رہی. وہ آپس میں خسر پھسر سے باتیں کر رہی تھی پر افنان بے عزتی کے احساس سے لال پیلی پڑتی چلی گئی اور فاطمہ بیگم بھی دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو چکی تھی. ایمان کو دیکھ کر اسے پتا چل گیا تھا کہ اسے دیکھنے دکھانے کا کیا نتیجہ نکلا ہوگا. وہ ستا ہوا چہرہ اور لال آنکھیں لیے خاموشی سے وہاں بیٹھی تھی. امی بھی باورچی خانے میں اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی. افطاری تک ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا. ابو ہی بس ان سے چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے. ابو کہہ رہے تھے کہ نماز کے بعد آن لائن رہے گا، انہوں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. انس کی بات سن کر انہوں نے بس سر ہلایا تھا. مغرب کی نماز پڑھ کر ذکر و اذکار کرنے کے بعد ابھی وہ فری ہوئے تھے کہ عمار صاحب کی کال آ گئی. کچھ حال احوال پوچھا گیا اور چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہی. تبھی پھر انہوں نے کہا، بھائی صاحب میرا بیٹا انس کیسا لگا آپ کو؟ کیوں بھائی عمار، یہ کیسا سوال ہے؟ اپنی اولاد کیسی لگتی ہے کسی کو؟ عمر صاحب کی بات سن کر عمار صاحب چپ رہ گئے تھے. دراصل بھائی میں بہت عرصے سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہر بات میرے جھجک آڑے آ جاتی تھی. ڈر جاتا تھا کہ پتہ نہیں آپ برا نہ منا جائیں اس بات پر کہ وہ میرا. عمار بس، انہوں نے ایک دم سے روکتے ہوئے کہا، میں بس یہ جانتا ہوں کہ وہ تمہارا بیٹا ہے اور تم سے زیادہ وہ میرا بیٹا ہے. عمر صاحب کی بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، تو بھائی جان بس اسے آپ اپنا بیٹا بنا لیں. میں اس کے لیے آپ کی ایمان کا ہاتھ مانگ رہا ہوں.